السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقال سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے، جس نے عبادت کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں بندے پیدا کیا اور عبادت کا طریقہ بتانے سکھانے کے لیے اس نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آسمان سے کتابیں اتاری، پیغمبروں کی بعثت کی، حجت قائم کر دی بندوں پر، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت العالمین معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ سب سے بڑا خیر جو ہمیں دے گئے وہ توحید ہے، سب سے بڑا شر جس سے ہمیں ڈرایا شرک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 27 نومبر 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں یہ بصیرہ جو نام رکھا گیا ہے دعوت سینٹر کی جانب سے، بصیرہ اکیڈمک اسلامک کورس میں آپ اسلامک اکیڈمی میں شریک ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے 3 کلاسز چلتی ہیں، عقیدہ اور فقہ اور حدیث۔
عقیدے میں بہت ساری چیزیں ہم نے یہ مستوی اول میں اس کے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کلاسز چل رہی ہیں اس کے لیولز ہیں، ہم لیول 1 میں ہیں جو ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ جمعہ جو ہے آخری کلاس ہوگی لیول 1 کی، اس کے بعد لیول 2 لیول 3 ہم بھی پڑھیں گے. اب جو تینوں سبجیکٹس ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ اور فقہ اور حدیث، اس میں لیول 1 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو عربی میں بولتے ہیں مستوی الاول، اول مستوی الاول. تو اس میں جو ہے ٹوٹل 14 لیسنس ہیں پہلے مستوی میں، جس میں سے ہم نے 12 پڑھ لیا اب تک. آج 13واں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اور کمنگ جمعہ، نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ اس لیول کی آخری کلاس 14th کلاس ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد لیول 2 انشاءاللہ شروع کیا جائے گا. اور بہتر ہے، بلکہ جیسے کہ میٹنگوں میں بات بھی ہوئی ہے دعوت سینٹر میں ہمارے، کہ اسٹوڈنٹس کا ایگزام لیا جائے، ٹیسٹ لیا جائے. اور دیکھیے دنیا میں جتنے ایگزام ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پڑھایا گیا، یہی ہونا بھی چاہیے کہ آپ کو جو پڑھایا گیا آپ نے اس کو کتنا سمجھا. تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کلاس جو کہ اس لیول کی آخری کلاس ہوگی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم لیول 2 شروع کریں گے. آج جو ہمارے درمیان جو ہے باب ہے یا لیسن ہے نواقض اسلام، بہت 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 اہم ہے. سمجھانا میرا کام، کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، اور ہم دونوں کو عمل کرنا واجب ہے. نواقض اسلام، نواقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والی چیزیں. ناقض کی جمع ہے نواقض. وضو میں بھی نواقض ہوتے ہیں، نواقض اسلام بھی ہے، نواقض وضو بھی ہے، نواقض الصلاۃ بھی ہے. ان عبادت کو یا چیز کو ختم کرنا. ناقض کا مطلب ختم کرنے والی چیز، نواقض یعنی ختم کرنے والی چیزیں، توڑنے والی چیزیں. آپ کو پتہ ہے وضو ہے، ہم نے پڑھا وضو، اور نواقض وضو بھی پڑھا. وضو کیسے کیا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، سب ہم نے پڑھ لیا. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، نواقض. اب وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وضو تو آپ کر لیے طہارت سے، اس کو توڑیں گے. اگر آپ سو گئے گہری نیند تو یہ ناقض ہے، اس کو بولتے ہیں ناقض، نواقض، توڑنے والا. یعنی نیند سے وضو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. آپ حمام کو چلے گئے، ٹوائلٹ، تو وہ بھی ناقض ہے. اونٹ کا گوشت کھا لیا، وہ بھی ناقض ہے، یعنی وضو کو توڑ دیتا ہے وہ چیز. تو اس کو بولتے ہیں نواقض. تو ویسے کچھ چیزیں ہیں جو آج کا چیپٹر میں ہم شروع کر رہے ہیں، اور 2 اس کے جو ہے پارٹ ہوں گے. آج 5 پڑھیں گے، نیکسٹ کلاس میں 5 پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹوٹل بہت ساری چیزیں ہیں ویسے، لیکن جو مشہور ہے اہل علم نے جو دیا 10 نواقض اسلام. 10 نواقض اسلام مطلب 10 چیزیں جو اسلام کو توڑ دیتی ہیں. اب اسلام کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں تو نہیں بولیں گے اسلام کو توڑ دینا، اس کا لفظ کا معنی تو توڑنا ہے، لیکن معنی یہاں کیا کریں گے؟ اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ نواقض اسلام، اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے اسلام سے باہر کرنے والی چیزیں. یعنی آپ بھی مسلمان باقی نہیں رہیں گے، بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی آپ اسلام کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر نکل جائیں گے. آپ اسلام آپ کا ختم ہو جائے گا، دین آپ کا باقی نہیں رہے گا. سب سے قیمتی شے، اگر میں کہوں آپ کے پاس کیا ہے سب سے قیمتی چیز، میرے پاس کیا ہے؟ میں یاسر، آپ جو ہے کون ہے، دور شریعہ میں جو انڈیا سے مسجد یونس کے لوگ ہیں، یا اس کے علاوہ عمیر ہیں جن کا نام مجھے یہاں اور بھی بہت سے، بنت محمد ہے وغیرہ جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، فاروق ہے، عرفات ہے، بہرحال یہ جتنے نام مجھے یاد ہیں جو بھی ہیں. آپ کے میرے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ پیسہ نہیں، اولاد نہیں، صحت نہیں. صحت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی چیز کہ وہ چلی جائے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ایسے برباد ہو جائیں گے کہ اس سے بڑی کوئی بربادی نہیں ہوگی. کیونکہ یہ چیز بہت بڑی تھی، جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر ایسی بربادی آئے گی کہ اس سے بڑی کوئی بربادی نہیں ہوگی.
اگر اس کا صحیح جواب آپ کو معلوم کرنا ہے، جو صحیح ہے وہ ہے دین، ہمارا دین، ریلیجن، دھرم، ہمارا سب سے بڑی چیز اسلام، ہم مسلمان ہیں بھائی۔ اسلام اگر ختم ہو جائے تو پھر خلاص، فنش، ایوری تھنگ ختم، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اسلام چلا جائے تو ہم جو ہے کافر بن کر، مشرک بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ کافروں پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، عذاب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں رہے گا وہ انسان جو اسلام سے دور رہے گا۔ خالدین فیہا ابدا، آپ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھنا بھی چاہیے صبح شام قرآن۔ خالدین فیہا ابدا ایک آیت آپ کو بہت جگہ ملتی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون؟ یہ کفار جو مسلمان نہیں تھے۔ تو اسلام بہت 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 بڑی قیمتی شے ہے جس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نواقض اسلام وہ چیزیں جس سے آپ کا اسلام ختم ہو جائے گا، آپ کے مسلمان باقی نہیں رہیں گے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، ویری ڈینجرس، ویری ویری ڈینجرس چیز۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اسلام ہمارا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کیا چیزیں ہیں یہاں۔ انشاءاللہ 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے 5 آج پڑھیں گے، اور 5 جو ہے آئندہ لاسٹ جو اس لیول کی کلاس ہے، لیول 1 کی، اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ پہلی چیز کہتے ہیں الشرک فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ایک آیت، اور دوسری آیت انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہ 2 آیتیں انہوں نے دلیل دی۔ پہلی آیت جو سورہ نساء کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقینا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نہیں بخشتا ہے۔ دیکھیے، بخشتا ہی نہیں ہے، یعنی معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو۔ کس کو؟ یشرک بہ، آدمی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ کس کو؟ چیز کو۔ کون سی چیز کو؟ کہ شرک کیا جائے، شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس کو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے معاف کر دے گا۔ آگے فرمایا اسی آیت میں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ دوسری آیت انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ حرام مطلب نہیں جائے گا، داخل نہیں ہوگا، دیکھے گا نہیں، نہ نعمتیں پائے گا۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ تو بھائی جنت سے محرومی ہو گئی، نہیں دیکھے گا، جنت جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کیا کہاں اس کا گھر ہوگا؟ ٹھکانہ نار، دوزخ کی آگ۔ وما للظالمین من انصار، یہ ظالم ہے، یہ شرک ظالم ہے، ان کا کوئی مدد، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ دوسری آیت جنت حرام، جنت نہیں جائے گا، دوزخ ٹھکانہ طے۔ اب کوئی مدد کر کے یہاں سے نکال کے یہاں ڈالے گا، ایسا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، خلاص چیپٹر کلوز جس کو بولتے ہیں نا، خلاص کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، بولتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں جو دلیل دی انہوں نے۔ پہلی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کو معاف نہیں کیا جائے، اور اس کا مطلب وہ انسان جو شرک پر مر جائے، شرک کر کے اگر مر جائے، تو شرک ایک ایسا گندا عمل ہے، دنیا میں سب سے گندا۔ اگر آپ مجھے سب سے گندا کام کیا ہے، زنا نہیں، چوری، کسی کو جلا دینا، کسی کا قتل کرنا، ڈکیتی کرنا، الزام لگانا، گالی دینا، یہ سب گندے کام ہے، حرام کام ہے۔
اس سے بڑھ کے گندا کام ہے اور وہ اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اور وہ ہے شرک۔ نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جائیں ہم۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے، آپ نے فرمایا شرک۔ تو دیکھیے یہ دو آیتوں میں ہمیں جو چیزیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، شرک معاف نہیں ہوگا، نمبر دو، شرک بہت بڑی گمراہی ہے، گمراہ یعنی راستے سے بھٹک گیا ہے، بہت بڑی۔ نمبر تین، شرک سے جنت حرام، مطلب جنت میں جائے گا۔ نمبر چار، شرک سے دوزخ کی آگ ملے گی جس میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر پانچ، کوئی مدد نہیں ہوگی، nothing will help you، اس کو بولتے ہیں۔ اب بھائی اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ چیز اسلام سے، ایک مسلمان ہے جو دین میں ہے، اسلام اس نے قبول کیا، یا خاندانی مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، وہ جو ہے شرک کر گیا۔ اب شرک کی وجہ سے وہ کیا ہے، دائرہ اسلام بڑا شرک، کیونکہ شرک میں بھی دو ہیں، اس لیے مثال بھی دی ہے انہوں نے۔ دیکھیے مثال کیا دی شرک کی، دعاء الاموات، مردوں سے مانگنا، والاستغاثۃ بہم، ان سے مدد طلب کرنا۔ ایک تو ان کو پکارنا، مردوں کو پکارنا ایک، ان سے مدد مانگنا دو، ان کے لیے نذر و نیاز کرنا تین، ان کے لیے چڑھاوے چڑھانا، کاٹتے ہیں بکرا، جہانگیر پیرا اور رحمت آباد، لاہور، داتا دربار، پتہ نہیں کیا داتا دربار ہے نا ایک لاہور، اور بھی وہ جگہ ہے، بہرحال ہر جگہ، اجمیر جا کر لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں بابا کے نام پہ، ولی کے نام پہ۔ تو یہ اس کی مثال ہے، یہ شرک ہے عبادت میں، کیونکہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملانا، یہی آسان اس کا ڈیفینیشن۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شرک کا مطلب اللہ کے برابر کسی کو کرنا، جبکہ اللہ کے برابر کسی کو کرنا شرک نہیں ہے۔ ہمیں شرک، دیکھیے شرک دیکھنا ہو تو آپ قرآن سے دیکھیے، آپ قرآن میں بیان کیا گیا نا شرک کیا ہے، جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ شرک ہے۔ تو ہمیں جو قرآن میں ملتے ہے، جو مشرکینوں کا شرک تھا، جو کفار مکہ جن کو کہا گیا مشرکین مکہ، وہ یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملاتے تھے، ملاوٹ تھی، ملاوٹ۔ اور شرک کہتے ہیں، شرک نکلا ہی لفظ ہے شریک سے، شرک کا کیا معنی ہوتا ہے، شریک مانے ملانا، شریک پارٹنر کو کہتے ہیں انگلش میں، شریک ہے آپ، شریک حیات نہیں بولتے ہیں بیوی کو، زندگی کی پارٹنر، زندگی میں ساتھ رہتی ہے، ملی بھی رہتی ہے، ساتھ جڑی بھی رہتی ہے، شریک ہے۔ شرک ہے بچے کو میں نے اسکول میں شریک کر دیا، ملا دیا اسکول میں۔ دواخانے میں شریک ہو گئے، مشہور جملے ہیں ہمارے پاس، دواخانے میں شریک ہو گئے، آج کل ایڈمٹ بول رہا ہے، وہ بھی صحیح ہے، انگلش ہے، یہ اردو ہے، بہرحال۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی چیز جو انسان کو دائرہ اسلام سے، پہلی چیز ہے نا، آگے پیچھے ترتیب آپ کریں کوئی، لیکن ایک پہلی چیز جو 10 میں سے اسلام انسان کے اسلام کو ختم کر دیتی ہے، نواقض اسلام میں سے۔ اگر آپ سے کسی نے پوچھا بھائی آج عقیدے کی کلاس میں مس کر گیا یا مس کر گئی، کیا پڑھے آپ لوگ، کیا ٹاپک تھی، تو کیا بولیں گے آپ؟ ٹاپک اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں، بالکل صحیح، یا نواقض اسلام بولیا۔ وہ کچھ پڑھے تھے، وہ شرک نہیں کرنا کہتے، وہ نہیں، کبھی بھی ایک چیز ہے سائڈ ٹاپک کو دیکھیے، نیچے کی چیزیں کیا جو ہے بیان کی جا رہی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو پہلی چیز یہ بہت خطرناک ہے، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اس سے انسان کا اسلام جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے شرک سے۔ اگر توبہ کر لے زندگی میں تو ٹھیک ہے، وہ زندگی کب ختم ہوگی یہ پتہ چلے تو انسان بولے چلو بھائی میں جو ہے 2022 میں یا 2042 میں مرنے والا ہوں، تو 41 میں توبہ شروع کر دیتا ہوں۔ بھیا ہمیں پتہ ہی نہیں نا ہم کب مرنے والے، زندگی کب ختم ہونے والی، تو پھر شرک سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ شرک انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جہنم رسید کرتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلے بنانا۔ من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ ویتوکل علیہم فقد کفر اجماعا۔ اللہ محفوظ رکھے، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے رکھتا ہے، ان واسطوں کے ذریعے مانگتا ہے، ان واسطوں کو پکارتا ہے، ان سے سفارش طلب کرتا ہے، ان پہ اعتماد کرتا ہے، یہ پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کی اس کے بعد اپنے اور اللہ کے درمیان. کیوں؟ قرآن کی آیت میں مشرکین مکہ کے بارے میں بیان کیا گیا کیا کہ وہ لوگ یہ حکام کرتے تھے. کیسے پتا چلا؟ کفار مکہ یہی کرتے. کفار مکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو لات منات عزا ہیں معبودان باطل ہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا ہے، یہ اللہ ہے، یہ رب ہے. نہیں، رب اللہ کو مانتے تھے. یاد رکھنا یہ بات. مشرکین مکہ رب اللہ کو مانتے تھے، مالک اللہ کو مانتے تھے، خالق اللہ کو مانتے تھے، رازق اللہ کو مانتے تھے، نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے. اللہ کے بعد اسماء و صفات پر ان کا ایمان و یقین تھا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ان کا مانتے تھے. کون مانتے تھے؟ مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں میں. کفار مکہ. اللہ نے کافر کہا جن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ جنگیں کی ہیں. مسلمان کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے، جہاد کیا ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے جن کے ساتھ بدر احد، کون تھے وہ لوگ جو اپوزیشن میں تھے؟ مشرکین. تو ان کے بارے میں قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو خالق، رازق، مالک سب مانتے تھے. تو پھر ان کا شرک کیا تھا؟ اپنے اور اللہ کے درمیان انہوں نے بزرگوں کو رکھا تھا، اولیاء جیسے لات منات وغیرہ. یہ قوم نوح کے بزرگوں کے نام ہیں، نیک لوگوں کے. ان کے ذریعے اللہ کی بات کرتے، ان کو سفارشی طور پر مانتے. جیسے کہتے تھے نا ما نعبدهم، قرآن نے یہ بیان کیا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں، اس لیے ان سے مانگتے تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. کہ یہ بزرگ لوگ ہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تو ان کے ذریعے ہم جائیں گے تو جلدی پہنچیں گے اللہ کے پاس. یہ تھاٹ، یہ عقیدہ تھا ان کا، جس کو قرآن نے شرک کہا. تو وہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے. نواقض اسلام، اسلام سے خارج کرنے والی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو رکھیں، قبر والے کو، مردے کو، کوئی نیک لوگوں کو، اولیاء کو، بزرگ، اور ان کو پکاریں، ان سے سفارش مانگیں، ذرا مدد کر دیجئے، ہماری بات اللہ تک پہنچا دیجئے. یہ آپ کرتے ہیں تو ختم. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اللہ کے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. واسطے دنیا کے لوگوں کو ضرورت پڑتے ہیں جو کمزور لوگ ہیں، نہیں سنتے ہیں، نہیں رحم کرتے ہیں لوگوں پر. واسطے وہاں چلتے ہیں. اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو سنتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو معاف کرتا ہے. نہیں میں نے بڑے گناہ کیے ہیں تو غفور ہے. اس نے 100 مرڈر کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. وہ عورت ہے نا، وہ جو زانیہ تھی، بدکار تھی، زنا کرتی تھی. بھائی ایک کتے کو جو ہے پیاسا دیکھی، رحم کیا، پانی پلایا، اللہ نے معاف کیا نہیں کیا اس کو؟ دیکھیں وہ 100 مرڈر کر رہا ہے، اللہ اس کو معاف. یہ بدکار عورت کو اللہ نے معاف کر دیا. ایسی کتنی مثالیں آپ کو حدیثوں میں. تو وہ لوگ وہ واسطہ لگایا تھا کہ وہ 100 مرڈر کرنے والا، یا کتے کو پانی پلانے والی وہ جو عورت تھی زانی، وہ بدکار عورت بغیہ، کیا اس نے جو ہے کسی کا واسطہ لگایا تھا؟ بات ختم ہے، سمجھنے والی. چلیے نمبر 3، من لم يكفر المشركين او شك او يشك في كفرهم او صح مذهبهم کفر. دائرے اسلام سے خارج کرنے والی پہلی چیز شرک، دوسری چیز واسطے اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان بنانا. نمبر 3، کفار و مشرکین کو کفار و مشرکین نہیں سمجھنا، یا ان کے کفر میں شک کرنا، یا ان کے مذہب باطل کو صحیح سمجھنا. یہ تیسری چیز ہے جو انسان کو دائرے. کیا مطلب؟ مشرکین کو مشرکین نہیں سمجھنا. بات یہاں مسلمانوں میں سے نہیں ہو رہی. یہ جو کافر اور کفار و مشرکین ہیں، اب یہود ہیں. کیا ہیں یہود؟ مسلمان ہیں، یا ان کا مذہب یہود صحیح ہے؟ وہ بھی نہیں. یہود کو کافر آپ سمجھیں، کیونکہ یہود کو اللہ نے کافر کہا، رسول اللہ نے کافر کہا. وہ حقیقت میں کافر ہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے وہ کافر ہے. اب کافر کو کافر نہیں سمجھے تو کیا سمجھیں؟ زید کو کیا سمجھیں گے آپ؟ خالد؟ عائشہ کو فاطمہ سمجھیں گے آپ؟ یہ کیسے؟ عائشہ فاطمہ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کی. مسلمان ہے، کافر ہے. دودھ ہے، پانی ہے. دودھ ہے، پانی ہے. کفار کو کفار نہیں سمجھنا یہ، اور ان کے کفر میں شک کرنا. نہیں ہو سکتا بھائی
ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے بھائی، اہل کتاب میں بھی وہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، نہیں میں بھی وہ بھی نہیں ہے، غلط. یا ان کے مذہب کو جو باطل مذہب ہے کفر، اس کو صحیح سمجھنا، اس کو کیا صحیح سمجھنا. یہاں ایک چھوٹی سی بات، اللہ نے جن کو کافر کہا، رسول اللہ علیہ وسلم نے جن کو کافر کہا، جیسے یہود کافر ہے، نصارہ کافر ہے. آج جو دنیا میں اپنے آپ کو بولتے ہیں کافر، بھیا آپ کا کیا ریلیجن ہے، فارمز بھی فل اپ کرتے ہیں، میں یہ ہوں بول کے لکھتا ہے وہ میں فلاں دھرم کا ہوں، فلاں ریلیجن کا ہوں، کافر ہوں. ٹھیک ہے. اللہ نے اچھا فرعون کو کافر، ابو لہب کافر، جن کو قرآن نے حدیث نے کفر کافر کہا ہے، ہم ان کے کفر میں شک کریں؟ یہ کیسے شک ہے؟ اللہ بولا ان کو کافر. فرعون کو اللہ نے کافر کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، اور یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ یہ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ ہے بیٹا نعوذ باللہ وغیرہ. چلیے، تین چیز. نمبر 4، یہ سمجھنا من اعتقد ان غیر ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدی او ان حکم غیره احسن من حکمه كالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمه فقد کفر فهو کافر. یہ سمجھنا کہ یہ سمجھنا کہ کوئی طریقہ دین کا، عبادت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ اچھا، زیادہ افضل، زیادہ کمپلیٹ ہے، یا کسی کا فیصلہ امت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اچھا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے چوتھی جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی. سمجھے آپ یہ یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا عبادت کا، انہوں نے بتایا طریقہ، ان کے فیصلے ہیں، حکم ہیں، ان کے آرڈر جو ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں کہ یہ ہونے سے طلاق ہو جائے گی، یہ ہونے سے یہ ہوگا، یہ ہونے سے ایسا ہوگا. کوئی بھی مسئلہ لیں دین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کر دیے ہیں جو موجود ہے احادیث میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا عبادت کا، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا طریقے ہیں. تو اگر کوئی انسان مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا وہ اس زمانے کے لیے تھا، آج وہ طریقہ نہیں چل سکتا، آج ہمیں دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا عبادت کا، گیا وہ آؤٹ آف باؤنڈری، اسلام سے گیا کافر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ. آپ خطبہ جمعہ، آج بھی جمعہ ہے، آپ جمعے کے خطبے میں نہیں سنتے ہیں وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے احسن ہدی یعنی طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے اچھا کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. بھئی وہ رسول اللہ ہے، ان کے پاس وحی آئی، انہوں نے جو بات بتائی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، انہوں نے جو بات بتائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ اللہ کے حکم سے بتائی ہے، ختم ہے بات. وہ رسول اللہ ہیں، ان کو معلوم ہے کیسے نماز پڑھنا، کیسے روزہ رکھنا. آپ سمجھتے ہو کہ کوئی اور طریقہ ان سے اچھا طریقہ ہے، غلط. یہ بھی ایسی چیز ہے جو اس کا اسلام سے آپ کو خارج کر دے گی. پانچویں اور آخری چیز آج کے درس کے لیے، من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم كحال المنافقين. پانچویں چیز آج کی کلاس کی آخری چیز عقیدے کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، حدیثیں لے کر آئے، ان میں سے کسی چیز سے نفرت کرنا اگرچہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے. اس کی دلیل ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، وہ اس وجہ سے، یعنی وہ لوگ ان کے ساتھ ان کو یہ سزائیں اس لیے مل رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اتاری اس کو انہوں نے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، جیسے منافقین. کیا ہے یہ پانچواں مسئلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا لے کر آئے دین میں؟ دین لے کر آئے، دین میں ساری چیزیں، پردہ، دو چیزیں، تو دین میں داڑھی ہے، دین میں پردہ ہے، دین میں نماز ہے، دین میں روزہ ہے، دین میں زکوٰۃ ہے، دین میں مسواک ہے، دین میں یہ ہے. آپ اس کو بغض کرنا، اس سے بغض مطلب نفرت کرنا. اگرچہ عمل کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے آپ کو نفرت ہے، کیا ہے بھائی 5 مرتبہ جا کے اٹھو پڑھو جاؤ. یا کوئی عورت جو ہے عبایا پہنتی ہے، برقع عبایا پہن کے جاتی ہے، اس کو پسند نہیں ہے لیکن پہنتی ہے، کیا کرے، اندر سے بغض ہے، نفرت ہے. یہ بھی گئی اور وہ بھی گیا. ایک آدمی داڑھی چھوڑتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
روزہ رکھتا ہے لیکن ہوتا ہے یہ رمضان کیوں آتا بھائی، سگریٹ نہیں پی سکتے، شراب نہیں پی سکتے، فلم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، نفرت ہے اس کو رمضان سے۔ رمضان کون لے کر آئے؟ یہ دین ہے نا، دین کون ہمارے پاس لے کر آئے؟ اللہ کے نبی وسلم۔ تو نبی وسلم جو لے کر آئے پورا دین کو پورے دین کو نفرت کریں، یا دین کے کسی حصے کو بھی آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں؟ نفرت، ہاں، بغض، نفرت، اس میں کتنے لوگ آئیں گے دیکھیں اللہ رہے، اگرچہ آپ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بات ہو رہی ہے نفرت، ایک ہوتا ہے عمل نہیں کرنا، ایک عورت پردہ نہیں کرتی ہے، عبایا نہیں پہنتی ہے، وہ ایسی جاتی ہے، ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، ایک آدمی جو ہے روزے نہیں رکھتا ہے، کافر ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، بے پردہ عورت گھومنے والی کافر نہیں ہوتی ہے، بات یاد رکھنا، ایک عورت جو بے پردہ گھومتی ہے وہ کافر نہیں ہوتی ہے، گنہگار ہے، فاسقہ فاجر، لیکن گنہ کافر نہیں۔ وہ کافر بولنا ناٹ اے جوک، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ اس پر جو ہے میں نے پتہ نہیں معین باغ میں جو ہے کہیں دروس دیے تھے، علماء نے بھی دیے، مجھ جیسے طالب علم دیے، بہرحال یہی 10 پوائنٹس تفصیل سے بیان۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نفرت کرنا، عبایا سے، برقعے سے نفرت۔ نہیں پہن رہی ہیں آپ، غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں نہیں پہن رہی ہیں؟ مجھے پسند نہیں آتا، وہ سانس سوس بولتے نا بعض عورتیں، پاگل قسم کی، استغفر اللہ، کیا سانس وغیرہ کا مسئلہ نہیں۔ چلیے یہ ایک الگ ایشو ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہاں بات نفرت کرنا۔ آپ کہتی ہو کہ مجھے عبایت سے نفرت ہے، مجھے اس سے کراہیت ہے، یہ چیز آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ یہ 5 چیزیں جو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل علم نے بیان کی ہیں کہ یہ دائرہ اسلام کو سے آپ کو خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے نواقص سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام